السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ اٹھو گھر چلو، کیوں باہر آئی ہو؟ میرا کوئی گھر نہیں، بھول گئے آپ؟ تھوڑی دیر پہلے ہاتھ پکڑ کر نکالا ہے مجھے، وہ غصے سے بولی۔ وہ رات کے اندھیرے میں گھر کے باہر سنسان سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے وہ پسند نہیں تھی۔ دادا نے زبردستی شادی کروائی، پھر شہر بھیج دیا اس کے ساتھ۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ تو بس تنہائی سے ڈرتی کمرے میں پناہ مانگنے آئی کہ غصے میں چلاتا کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے جاتے ہی دادا کی کال آئی، وہ لوگ شہر آ رہے تھے ان سے ملنے۔ تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، سیدھے طریقے سے چلو ورنہ میں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا، وہ غصے سے بولا۔ میں نہیں چلوں گی آپ کے ساتھ، کیا بھروسہ غصے میں آ کر پھر نکال دیں۔ وہ رونے لگی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی؟ مرتضیٰ آگے بڑھا، ہیر کو اپنی باہوں میں اٹھا دیا۔ وہ مچل اٹھی۔ چھوڑو مجھے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ شٹ اپ، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اس کے سرخ چہرے کو دلکشی سے دیکھتا معنی خیزی سے مسکراتا رہا۔ امی آپ لوگ میرے ساتھ بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے، مجھے ہیر بالکل بھی پسند نہیں، اور عمر دیکھیں اس کی، پورے 8 سال مجھ سے چھوٹی ہے۔ مرتضیٰ چیختا چلاتا ہوا کہہ رہا تھا، بیٹا تم بھی میری بات سمجھ نہیں رہے، ابا جان نے کہہ دیا ہے کہ تمہارا نکاح ہیر سے ہی ہوگا، ورنہ وہ تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا اکلوتا بیٹا جائیداد سے آگ ہو، فہمیدہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تو وہ مزید غصے میں آ گیا۔ امی، وہ بدتمیز لڑکی مجھے اپنی زندگی میں بالکل بھی قبول نہیں۔ دادا جان مجھے جائیداد سے آگ کرتے ہیں تو کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اسے کسی صورت بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ مرتضیٰ نے ڈھہ جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا سر تھامے ہوئے تھا۔ فہمیدہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹا میری بات سمجھو، تم یہ سب کچھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، سب پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ تمہارے بعد کون ہے جو یہ سب سنبھالے گا؟ تم ہی ہوش کے ناخن لو۔ ہیر اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ فہمیدہ بیگم بار بار بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ چیختا چلاتا پھر وہ ان کے کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا حویلی سے ہی باہر نکل گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے اسے ساری جائیداد سے آگ کر دیا جائے، لا تعلق کر دیا جائے، لیکن وہ کسی صورت بھی ہیر کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ ہیر اپنے کمرے میں بڑے مزے سے ٹی وی پر کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ گھر والوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ حق نواز چاہتے تھے کہ ان کی اس دنیا سے جانے سے پہلے ان کے پوتا پوتی کی شادی ہو جائے، اسی لیے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اور پوتے کا انکار جان کر انہوں نے سیدھا کہہ دیا تھا کہ وہ اسے اپنی ساری جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ مرتضیٰ ڈیرے پر بیٹھا بڑے غصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ اتنی زبردستی کیوں کی جا رہی ہے۔ اسے ہیر بالکل بھی پسند نہیں تھی، یا شاید وہ جان بوجھ کر اسے پسند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرتضیٰ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں خود کو اذیت دینے کے لیے ڈیرے پر آ گیا ہے۔ حویلی اس کی اپنی ہے اور اسے وہیں پر رہنا چاہیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ویسے ہی چلا گیا جیسے وہ آیا تھا۔ 5 منٹ کے اندر ہی وہ حویلی کے اندر تھا۔ حویلی اور ڈیرا ساتھ ساتھ تھے، بس آنے جانے میں 4-5 منٹ ہی لگتے تھے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے مین ہال کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو وہ کسی سے ٹکرا گیا۔ جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا۔ اندھی ہو گیا، کچھ نظر نہیں آتا، وہ چلاتے ہوئے بولا، کیونکہ سامنے ہیر کھڑی تھی جو اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھے ماتھے کو مسل رہی تھی۔ آپ اندھے ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ ہی نیچے دیکھتے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے تھے، غلطی آپ کی ہے اور آپ الٹا مجھے سنا رہے ہیں۔ وہ بھی اسی کی طرح ہی سخت مزاج تھی اور ان دونوں کی رگوں میں خانزادہ فیملی کا ہی خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے بھی جواب دینے میں کوئی کمی نہ کی۔ زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، اگر دوبارہ میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو پھر تمہاری خیر نہیں۔
وہ غصے سے دھاڑا، آخر آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں آپ کی کوئی غلام نہیں ہوں، یہ میرا بھی گھر ہے۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے بولی تو وہ چھوٹی کزن اسے زہر کے برابر لگی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے سنا کر گیا تھا۔ وہ غصے سے باہر نکل آئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور وہ لان میں ٹہلنے کے لیے ہی آ رہی تھی۔ آج کل وہ ڈائٹنگ کر رہی تھی اور کھانا کھانے سے پہلے وہ واک کرتی تھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی واک کرتی تھی۔ وہ واک کرتی بھی سوچ رہی تھی کہ آخر مرتضیٰ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ ہر وقت ہی مرچیں چبائے رکھتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا بات سوار ہے، اسی لیے نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ آدھا گھنٹہ واک کرنے کے بعد جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ گھر کے اندر پہنچ گئی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا شروع کر رہے تھے۔ وہ بھی جا کر چچی کے ساتھ والی کرسی سنبھال گئی۔ مرتضیٰ بھی وہیں پر بیٹھا تھا اور غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس سے کچھ کم نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اس سے کچھ ڈر نہیں لگتا۔ حق نواز خانزادہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھے، وہ اپنے کمرے میں تھے۔ ممتاز بیگم بہو کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ بیٹے سے بات کرے، لیکن وہ انہیں روک رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ وہ بات کر چکی ہیں۔ ممتاز بیگم بھی اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملا چکی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کی پوتی اور پوتے کی شادی ہو جائے تو وہ سکون سے مر سکیں گے۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کے اکلوتے تھے اور ان کے علاوہ ان کے کوئی بھی دوسرے بہن بھائی نہیں تھے۔ فہمیدہ بیگم بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے سسر نے ایسی ہی دھمکی دی ہے۔ آخر ان کے بیٹے کے علاوہ جائیداد کس کی ہونی تھی، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھیں۔ وہ بھی چاہتی تھیں کہ ہیر ان کی بہو بن جائے۔ وہ انہیں بچپن سے اچھی لگتی تھی اور انہوں نے ہمیشہ اسے اپنی بہو کی نظر سے ہی دیکھا تھا۔ مرتضیٰ بیٹا، کھانا کھانے کے بعد ذرا ہمارے کمرے میں آ جانا، ممتاز بیگم نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ فرما بردار بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کس بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے ہی تو اس نے سوچ لیا کہ وہ ان سے دو ٹوک انداز میں کہہ دے گا کہ اسے ہیر نہیں پسند اور وہ کسی صورت بھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ ہیر حیرانی سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان سب کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ ویسے تو اس کی دادی اس سے ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن اب وہ حیران تھی کہ انہوں نے اس کے بجائے مرتضیٰ کو کیوں اپنے کمرے میں بلایا۔ اس بات کا جواب اسے کہیں سے بھی نہ مل پایا، تو وہ کھانا کھا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ دادی جان کے کمرے میں جائیں گے تو وہ بھی چھپکے سے آ کر سب کچھ سن لے گی۔ وہ اپنے کمرے میں ان لوگوں کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ ڈائننگ ایریا سے اٹھ کر حق نواز خانزادہ کے کمرے میں چلے گئے تو وہ بھی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے پہنچ گئی۔ وہ دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ اندر اس کے چچا چچی، مرتضیٰ، دادی اور دادا سبھی بیٹھے تھے اور وہ اکیلی باہر اندر ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ خاص سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے مرتضیٰ چیخا تو وہ کان دروازے کے مزید قریب کر گئی۔ اب کچھ آوازیں آنے لگی تھی۔ دادا جان، آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں اس بدتمیز سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ ہر وقت مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ آپ اس کی شادی کسی اور سے کر دیں، اور اگر آپ نے مجھے جائیداد سے آگ کرنا ہے تو کر دیں۔ میں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ پلیز مجھے فورس مت کریں۔ جب اس نے چیختے چلاتے ہوئے ساری بات ایک تقریر کی صورت میں کہی تو ہیر غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی اور اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہوتا کون ہے مجھ سے شادی سے انکار کرنے والا۔ میں خود ہی انکار کر دیتی ہوں۔ وہ ویسے ہی غصے کی تیز تھی، دھڑام سے دروازہ کھولا اور اندر پہنچ گئی۔ سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہیر کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیر رہی تھی۔
بھلے ہی وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ سب گھر والوں کے سامنے اس طرح سے شادی سے انکار کرے۔ دادا جان، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ اگر آپ نے مجھ پر زبردستی یہ رشتہ تھوپنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ بولی۔ تو سب کو چپ لگ گئی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح سب گھر والوں کے سامنے بول سکتی ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اس کی چچی چچا نے ہی اسے پالا تھا، اور اب وہ ان کے سامنے کھڑی ہو کر بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ ہیر بیٹا، تم ادھر آؤ، یہاں پر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی پاگل ہے، ایسے بکواس کر رہا ہے، وہ بیٹے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ تو وہ غصے میں آ گیا۔ اسے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا کہ دیور کی بیٹی کے لیے وہ اسے برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ ہیر ان کے پاس نہ گئی اور وہیں پر غصے سے بھری نگاہوں سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ تم کیا شادی سے انکار کرو گی؟ میں پہلے ہی انکار کر چکا ہوں۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ تم جیسی بدتمیز لڑکی سے تو میں بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس کے منہ پر بولا۔ تو ہیر کو ایسا لگا کہ آج اس کی عزت ختم ہو گئی ہے۔ سب گھر والوں کے سامنے وہ اتنی بکواس کر چکا تھا کہ ہیر کا سانس بھی رک رک کر آ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ حق نواز خانزادہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ابھی ان کی روح پرواز کر جائے۔ انہوں نے اشارے سے پوتے کو اپنی طرف بلایا تو وہ ان کی حالت دیکھ کر دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ دادا جان، کیا ہوا آپ کو؟ سب لوگ حق نواز خانزادہ کی کرسی کے ارد گرد جمع ہو گئے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہے تھے۔ مرتضیٰ، تم گاڑی نکالو جلدی، ابا کو شہر لے جانا ہوگا، قاسم خانزادہ نے بیٹے سے کہا تو وہ دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا اور گراج سے گاڑی نکالنے لگا۔ شہر جاتے جاتے تقریباً انہیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اس 1 گھنٹے میں حق نواز خانزادہ بالکل ہی بے ہوش ہو گئے اور اب وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹے کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ بیٹا اور پوتا ہی انہیں شہر لا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر پہنچے اور آتے ساتھ ہی انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ ابھی تک کسی نے کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹا کوریڈور میں کھڑے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر اندر ان کا چیک اپ کر رہے تھے اور اب چیک اپ کو بھی 15-20 منٹ گزر گئے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر تھے اور ہمیشہ وہ اسی ہاسپٹل میں ہی آتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے ابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ قاسم خانزادہ آگے بڑھے اور ڈاکٹر سے بڑی تشویش کے ساتھ پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر کچھ نہیں بولے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز بتائیں نا، دادا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ مرتضیٰ پریشانی کے عالم میں بولا۔ وہ اپنے دادا سے بڑا پیار کرتا تھا اور ہر وقت ہی ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا، لیکن آج اس نے ان کا دل دکھایا تھا۔ قاسم صاحب، مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ ان کے لیے صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شاید انہیں کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے، اسی کی وجہ سے ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہوا جن کی وجہ سے ان کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی؟ ڈاکٹر عاصم نے کہا تو قاسم خانزادہ کو چپ لگ گئی۔ وہ کچھ بھی بتا نہیں سکتے تھے۔ مرتضیٰ بھی پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی تو کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ قاسم خان صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بچ جائیں تو پلیز ان کی وہ ٹینشن دور کر دیجیے۔ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ بار بار ہی مرتضیٰ کا نام لے رہے تھے۔ کیا مرتضیٰ نے ان سے کوئی ایسی بات کی جس کی وجہ سے انہیں یہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا تو قاسم خانزادہ غصے بھری نگاہوں سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگے۔ اب دیکھ لیا، تمہاری وجہ سے ابا جان یہاں تک پہنچ گئے ہیں، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی منمانی کرنی ہے۔ وہ غصے کے عالم میں بولے تو وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹر عاصم ان کے فیملی ڈاکٹر تھے تو ان سے کوئی بات بھی نہیں چھپ سکتی تھی۔ وہ بھی انہی کے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب،
کیا میں دادا جان سے مل سکتا ہوں؟ مرتضیٰ نے سوالیہ نظروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر عاصم جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ برخوردار، ویسے ان کی ایسی حالت تو نہیں ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، لیکن وہ بار بار ہی تمہارا نام پکار رہے ہیں تو میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ انہیں کوئی ٹینشن والی بات مت کہنا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے اجازت دی تو مرتضیٰ نے اسی کمرے کی طرف دوڑ لگا دی جس کے اوپر ICU لکھا تھا۔ اس کے دادا ICU میں ہی ایڈمٹ تھے اور انہیں دل کا دورہ ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ اپنے بوڑھے چہرے پر آکسیجن ماسک لگائے بوڑھی آنکھوں کو چھت پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ انہیں ہوش آ چکا تھا اور نہ جانے وہ کیا سوچ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دادا جان، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے؟ کیا آج ہماری دوستی یہیں پر ختم ہو جائے گی؟ مرتضیٰ نے رونی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تو حق نواز خانزادہ پوتے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور نم نگاہوں سے بڑے غور سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے آکسیجن ماسک اتارنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ اتار نہیں پا رہے تھے۔ پھر اس نے ان کا آکسیجن ماسک اتارا تو وہ کچھ بولنے لگے لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان پلیز آپ مت بولیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، حویلی چلیں گے پھر وہیں چل کر بات کریں گے۔ وہ انہیں بولنے سے روک رہا تھا لیکن پھر بھی وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مرتضیٰ، اگر تم مجھ سے ذرا بھی پیار کرتے ہو تو آج میری بات مان لو، اسے میری آخری خواہش سمجھ کر ہی مان لو۔ جیسے ہی اس کے دادا کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تو مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ جوان مرد ہونے کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا تھا۔ وہ تو ایسے رونے لگا تھا کہ جیسے اس کے دادا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس نے دادا کا ہاتھ پہلے سے ہی تھاما ہوا تھا اور اس پر ہلکا سا دباؤ بڑھا دیا۔ دادا جان، آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی کے ابھی نکاح ہو جائے گا، لیکن پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرانے لگے۔ قاسم خانزادہ نے گاؤں فون کر دیا تھا کہ ڈرائیور گھر کی تینوں خواتین کو شہر لے کر آ جائے۔ مرتضیٰ نے اپنے دادا کی بات مان لی تھی اور دل پر پتھر رکھ کر نکاح کی حامی بھر دی۔ حق نواز خانزادہ جو یہی چاہتے تھے فوراً سے بیٹے کو نکاح کے انتظامات کا کہہ دیا۔ وہ ابھی کے ابھی نکاح کروانا چاہتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن ابھی تک گاؤں سے خواتین شہر نہیں پہنچی تھی۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچی تو ہیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مرتضیٰ حیران رہ گیا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ اپنے دادا سے پیار محبت کرتا ہے، لیکن وہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے چچا سے پوچھ رہی تھی کہ دادا جان کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں پر کس لیے بلایا گیا ہے۔ بیٹا وہ ٹھیک ہیں اور تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی قاسم خانزادہ نے کہا تو وہ دوڑ کر ICU میں چلی گئی۔ انہوں نے پوتی کو بھی وہی سب کچھ کہا جو انہوں نے پوتے سے کہا تھا۔ وہ بھی بالکل اسی کی طرح ہی رونے لگی۔ وہ دونوں ہی اپنے دادا سے بہت پیار کرتے تھے اور انہیں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کتنی بڑی چال چلی جا رہی ہے۔ یہ سب گھر کے بڑوں کا ہی پلان تھا جس پر اب عمل کیا جانے والا تھا، مگر وہ دونوں ہی اس سب سے ناآشنا تھے۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ نکاح کی حامی بھر چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنی ساری زندگی اسی انسان کے ساتھ گزار دے گی، لیکن اپنے دادا کو اس آخری وقت میں پریشان نہیں کرے گی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، حالانکہ اللہ کے کرم سے وہ بالکل ٹھیک تھے۔ بس یہ ایک پلان ہی تھا جو اپنے انجام تک پہنچنے والا تھا۔ ICU کے اندر ہی نکاح خواں اور گھر کے سبھی افراد آ چکے تھے۔ قاسم خانزادہ نے اپنے شہر کے 2-3 دوستوں کو بھی بلا لیا جو ان کے بیٹے کے نکاح کے گواہان بننے کے لیے آئے تھے۔ جیسے ہی نکاح خواں نے ہیر سے اس کی رضامندی معلوم کی تو اس نے روتے ہوئے قبول ہے کہہ دیا۔ اس کے رونے کی آواز پورے ICU میں گونج رہی تھی۔ اس سے رضامندی معلوم کرنے کے بعد نکاح خواں مرتضیٰ خان سے پوچھ رہے تھے
اس نے بالکل بھی رونا دھونا نہ مچایا۔ وہ خود پر کنٹرول کر چکا تھا اور سوچ لیا تھا کہ بعد میں اسے خود سے آزاد کر دے گا۔ وہ صرف اور صرف اپنے دادا کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں اس مشکل میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نکاح ہوا تو حق نواز خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ 1 منٹ کے لیے تو مرتضیٰ کو ایسا لگا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے چہرے پر نکاہت سجا لی تو اس نے اپنے سارے خیالات کو جھٹک دیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور خواتین کو شہر والے گھر میں بھیج دیا گیا۔ اتنی رات کو واپس گاؤں جانا بالکل بھی محفوظ نہیں تھا۔ وہ دادا کے پاس ہی رکا۔ قاسم خانزادہ گھر کی خواتین کو لے کر شہر والے بنگلے پر چلے گئے۔ وہ ساری رات ہی ان کے پاس رکا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اگر اس کے دادا کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو شاید کبھی بھی وہ نکاح کی حامی نہ بھرتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ اپنے منہ سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس بدتمیز سے نکاح نہیں کرے گا، لیکن اب تو نکاح کر چکا تھا اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بھی شہر والے گھر میں پہنچنے کے بعد اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہاں پر وہ کبھی کبھار آیا کرتے تھے اور یہی اس کا کمرہ تھا۔ وہ ایسے رو رہی تھی جیسے اس کی زندگی یہیں پر ختم ہو گئی ہو۔ اسے اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ابھی اپنی جان دے دے۔ اسے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اچھا نہیں تھا یا اس میں کوئی کمی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت سے بھرپور ایک 26 سالہ مرد تھا۔ صرف ہیر کو وہ اسی لیے ہی پسند نہیں تھا کیونکہ وہ اکثر اوقات اس پر روک ٹوک لگاتا رہتا اور ایسے ظاہر کرتا کہ شاید وہ اس کی کوئی غلام ہو۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے شادی کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ابھی تو یہی فیصلہ ہوا تھا کہ رخصتی بعد میں کی جائے گی، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ رخصتی بھی ان کی جلدی ہونے والی ہے۔ اگلی صبح جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر شہر والے گھر پہنچے تو سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ہارٹ اٹیک والے پیشنٹ کو تو کم سے کم 3 دن تک ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے۔ سب لوگ جان بوجھ کر ہی ان دونوں کے سامنے حیران ہو رہے تھے تاکہ انہیں کسی چیز کا شک نہ ہو۔ وہ بھی حیران تھا جو انہیں خود ہی ہاسپٹل سے گھر لایا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور وہ انہیں گھر لے کر جا سکتا ہے۔ اس نے کسی سے بھی اس خدشے کا ذکر نہ کیا۔ وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ اس کے دادا کی طبیعت اب ٹھیک ہے۔ آج ہی وہ سب دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے اور شام سے پہلے پہلے گاؤں بھی پہنچ گئے۔ وہ گاؤں شہر سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے ہر روز ہی آیا جایا جا سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر تو حق نواز خانزادہ کی طبیعت بالکل ہی ٹھیک ہو گئی۔ وہ حشاش پشاش سے دکھائی دے رہے تھے اور جاتے ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی دھوم دھام سے ان کا ولیمہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ انہیں شہر بھیجنے کا بھی فیصلہ سنا چکے تھے۔ ہیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ اب نکاح ہو چکا تھا اور وہ دونوں ہی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نکاح وہ کر چکا تھا تو اب رخصتی سے کیا انکار کرتا، اسی لیے چپ سادھ لی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سارے گاؤں میں یہ منادی کروا دی گئی کہ مرتضیٰ خان کا ولیمہ 1 ہفتے بعد ہے، اور سارے گاؤں کو ہی ولیمے کا بلاوا دیا گیا تھا۔ وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ ان کے ولیمے میں بس 1 ہی دن رہ گیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ولیمے کے اگلے روز انہیں شہر والے گھر بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کا یہ حربہ کارگر ثابت ہو جائے گا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کبھی بھی اکیلی شہر والے گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو اس نے دادا جان کی وجہ سے نکاح کی حامی بھر لی تھی، لیکن اب اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ آخر کار ولیمے کا دن بھی آ گیا۔ وہ اسٹیج پہ دلہن کی طرح سجی سوری بیٹھ گئی۔ آج ہی اس کا ولیمہ تھا۔ رخصتی بھی آج ہی ہونی تھی اور آج ہی اس نے رخصت ہو کر مرتضیٰ کے کمرے میں چلے جانا تھا اور پھر کل وہاں سے بھی ہجرت کر کے شہر چلے جانا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے۔
اگر وہ ہوتے تو اس وقت اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ بھی اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ جیسے ہی ہیر کو احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہے تو وہ تھوڑا سا ادھر ہو گئی۔ اس کی یہ حرکت مرتضیٰ نے بھی نوٹ کی۔ بڑی آئی، ایسے ظاہر کر رہی ہے جیسے میں اس کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ وہ اس سے بھی زیادہ دور ہو کر بیٹھ گیا تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ لڑکی تھی، وہ جو بھی کر رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ وہی کرے۔ وہ اس سے نہ جانے کیا کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن اس کا یہ رد عمل دیکھ کر اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور اس کے میک اپ زدہ چہرے پر پھسلتا گیا، جسے اس نے فوراً ہی ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ مرتضیٰ کے علاوہ وہ آنسو کوئی بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے وہ اسے پریشان کرنے والی ہے۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک مرتبہ تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو کیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ایک مرتبہ اسے نگاہ بھر کے دیکھ لیا تو پھر نگاہ نہیں ہٹا پائے گا۔ وہ بچپن سے اسے پسند کرتا تھا اور وہ اسے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، لیکن آج سے 6 ماہ پہلے جب اس نے صرف اس بات پر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں دروازہ بجا کر کیوں نہیں آیا، تو وہ اسے نفرت کرنے لگا تھا۔ لیکن جب سے ان کا نکاح ہوا تھا تو اسے اس میں عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اسے دل سے قبول کر لے گا۔ ولیمے کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو فہمیدہ بیگم بھی بہو کو لے کر بیٹے کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ ان کی بہو کم اور بیٹی زیادہ تھی۔ وہ بس 7 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ ایک ساتھ ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، حالانکہ پہلے اس نے ان کے منہ پر ہی انکار کیا تھا، لیکن اب اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب انہوں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ آج تک اسے اپنی بیٹی سمجھتی آئی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ مرتضیٰ نے تم سے شادی سے انکار کیا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، بس ایسے ہی ضد میں آ کر انکار کر رہا تھا۔ بیٹا، اگر عورت چاہے تو مرد اس سے بالکل بھی دور نہیں رہ سکتا۔ اب تم اس کی بیوی ہو اور اسے اپنا بنانا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور وہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے سمجھانے کے بعد وہ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اس کا کمرے میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہ اسے کمرے میں بٹھانے کے بعد نیچے گئی تو فوراً سے اسے اوپر بھیج دیا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اوپر آنا پڑا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ساتھ والے خالی کمرے میں چلا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس کے قریب گیا تو پھر اس سے دور نہیں رہ پائے گا۔ وہ خود پر نہ جانے کتنے بند باندھتا رہا، لیکن اس کے قدم اپنے ہی کمرے کی طرف چل دیے تو وہ کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اندر پہنچتے ہی ایک مرتبہ پھر سے اس پر غصہ حاوی ہو گیا۔ وہ آج تک اپنے منہ پر لگا ہوا تھپڑ نہیں بھولا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی اور اس کے منہ پر تھپڑ لگا چکی تھی۔ یہ اس کی انا کو بالکل بھی منظور نہیں تھا اور اس کی انا ایک مرتبہ پھر سے اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گئی۔ وہ دھڑام سے دروازہ بند کرتا ہوا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ جا کر چینج کر کے آؤ۔ وہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر دھاڑا تو وہ بیچاری جو پہلے ہی رو رہی تھی مزید رونے لگی۔ اب اس کی آواز بھی مرتضیٰ کو سنائی دینے لگی۔ اس کے رونے والی آواز سن کر مرتضیٰ کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ خود پر قابو کر گیا۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور جا کر حلیہ ٹھیک کرو اپنا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ سے اتارنے لگا تو اس کا گھونگھٹ بھی اتر گیا۔ وہ نیچے کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف اور صرف غصہ تھا۔
وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اب ہمیں اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی چاہیے، تو تم تھپڑ کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ لیکن وہ کچھ بھی نہ بول پائی اور بوجھل قدموں کے ساتھ باتھ روم کی طرف چل دی۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واپس آئی تو وہ بیڈ پر دراز تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے چھوٹی لائٹ جلا کر بیڈ کی طرف آنے لگی تو اس نے وہیں پر اسے روک دیا۔ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، صوفے پر سو جاؤ، یہ میرا بیڈ ہے اور اس پہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں سو سکتا۔ وہ لیتے لیتے ہی بولا تو وہ بیچاری جو بیڈ کی طرف آ رہی تھی صوفے کی طرف چل دی۔ وہ اب صوفے پر لیٹی کمرے کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ یہی اس کا مقدر ہے اور اسے اب ایسے ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ ساری رات ہی وہ آنکھوں میں آنسو لیے یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے کبھی وہ نارمل زندگی گزار بھی پائے گی یا نہیں۔ وہ بیچاری لڑکی تھی اور اس سے نفرت تو نہیں کرتی تھی، بس اس کی روک ٹوک اور بے جا غصے کی وجہ سے اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ وہ بھی دوسری طرف رخ کیے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہا ہے۔ وہ خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج ہی اپنی بیوی سے اپنا حق وصول کر لے۔ اس کے بچپن کی محبت امٹ امٹ کر باہر آ رہی تھی، لیکن اسے یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ پہلی رات ہی وہ اس سے ہار جائے اور اسے قبول کر لے۔ اس طرح تو اس کی انا کی تسکین نہیں ہونی تھی، اس لیے وہ خود پر ضبط کیے بیڈ کے کنارے کو تھامے رہا۔ نہ جانے کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا، مگر وہ بیچاری ساری رات ہی جاگتی رہی۔ یہ رات اس کی زندگی کی بہت خاص رات تھی جسے اس نے روتے ہوئے گزار دیا۔ اس کی اکثر دوستوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اسے یہی کہتی تھی کہ اس رات میاں بیوی کے درمیان بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اسے ایسا کچھ بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کی زبردستی شادی ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارے گی، لیکن وہ ایسا بالکل بھی نہیں سوچتا تھا۔ صبح کے قریب ہی ہیر کی آنکھ لگی تھی۔ وہ صبح 8 بجے اٹھا تو اسے بے سود پڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلے تو وہ جلدی ہی اٹھ جاتی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ساری رات جاگتی رہی ہے۔ پہلے وہ نماز کے وقت ہر روز ہی اٹھ جایا کرتی تھی اور اسے باہر کہیں نہ کہیں دکھائی بھی دے دیتی۔ آج وہ بھی ذرا دیر سے اٹھا تھا۔ وہ دونوں ہی جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ وہ اپنے بیڈ سے اترا اور صوفے کی طرف آنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ اسے چھو کر دیکھے، لیکن اس کی انا اسے یہ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا اور پھر پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ وہ باتھ روم میں گیا اور جیسے ہی فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ صوفے پر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال دوپٹے کے نیچے سے بھی نظر آ رہے تھے۔ میرون کلر کے ڈریس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ باتھ روم میں چلی گئی اور جلد ہی واپس آ گئی۔ اس نے پنک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جس میں وہ آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر ہی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اور اس کے باتھ روم سے نکلتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے پہنچ گئی۔ سب لوگوں نے مل بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ اس کا بیگ پہلے ہی ملازمہ نے پیک کر دیا تھا اور انہوں نے تھوڑی دیر بعد شہر کے لیے نکلنا تھا۔ یہ بھی حق نواز خان زادہ کا ہی حکم تھا کہ وہ 1 مہینے سے پہلے شہر سے واپس نہیں آ سکتے۔ انہیں وہیں پر ہی اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی ہوگی۔ وہ انہیں اکیلے میں کچھ وقت دینا چاہتے تھے۔ وہ بڑی عمر کے ایک سمجھدار بزرگ تھے جو جانتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں، صرف سرد مہری ہی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسی کے ساتھ اس کی بلیک لینڈ کروزر میں سوار ہو کر شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ پچھلی سیٹ پر نقاب اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو چہرے پر نقاب ڈال لیتی۔ وہ سامنے والے مرر سے پیچھے بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر کالی چادر سے نقاب تھا۔ صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں اور آنکھوں میں ڈالا کاجل اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو فوراً سے سڑک دیکھنے لگا۔
وہ جلد سے جلد شہر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اسے گھر چھوڑے اور اپنے دوستوں کے پاس جائے۔ اس نے اس کے ساتھ بالکل بھی وقت نہیں گزارنا تھا، اور وہ تو خوش تھا کہ وہ شہر جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو گھر والے ہوں گے ہی نہیں اور وہ اپنی منمانی کر لے گا۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ اسے شہر والے بنگلے کے گیٹ پر چھوڑتا ہوا خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ بیچاری اکیلی ہی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں پر ایک ملازمہ اور ایک چوکیدار پہلے سے ہی موجود تھے اور وہ ہر وقت ہی وہیں پر رہتے۔ وہی ملازمہ صفائی وغیرہ کرتی تھی۔ ہیر کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ پہلے رہا کرتی تھی۔ حالانکہ اب اسے مرتضیٰ والے کمرے میں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو یہاں پر تھا ہی نہیں، تو پھر وہاں پر جانے کا کیا فائدہ؟ سارا دن ہی وہ گھر میں اکیلی رہی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ رات کو کھانے کے وقت ہی واپس آیا۔ جیسے ہی اس نے ڈائننگ ٹیبل خالی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ ملازمہ کو کھانا لگانے کا بولا اور خود اوپر پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ وہ سارا دن اس سے دور رہا اور اب اس کا دل مچل رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگی، لیکن وہ اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ویلیو کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک وہ فل ایٹیٹیوڈ میں تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایٹیٹیوڈ بہت جلد ہی زمین بوس ہونے والا ہے۔ وہ نیچے آیا اور ملازمہ کو اسے بلانے کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگی۔ اس نے بلیک کلر کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا جس میں اس کی دودھیا رنگت نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی اور وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کے چہرے پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ تھوڑا بہت کھانا کھانے کے بعد ہی وہ وہاں سے اٹھ کر لان میں چلی آئی۔ آج وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی واک نہیں کر پائی تھی، لیکن بعد کی واک اس نے ہر حال میں ہی کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ باہر ہی گئی ہوگی۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ بھی باہر جائے اور اس کا دیدار کرے، لیکن اس کی انا اسے بالکل بھی یہ اجازت نہیں دے رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور پھر وہیں پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا جب اسے شدت سے کافی کی طلب ہوئی تو وہ نیچے آیا اور شازیہ باجی سے کافی بنانے کا کہنے لگا۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہیر کو بھی پیغام پہنچا دیں کہ وہ کمرے میں کافی لے کر آ جائے، یعنی کہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ کافی لے کر آئے۔ شازیہ باجی نے کافی خود بنائی اور بعد میں اسے ہیر کے حوالے کر کے اسے اس کا پیغام بھی دے دیا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ریل سکرول کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ دیکھ کر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ میں تمہیں پانی کا ایک گلاس بھی بھر کر نہیں دوں گی، اور آج وہ اپنے بدلے گن گن کر لینے لگا تھا۔ ہیر نے کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں نہ تھمایا اور میز پر رکھ دیا اور فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ مرتضیٰ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن اس کی ساری آوازیں حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہے اور صبح بھی علیحدہ علیحدہ ناشتہ کیا۔ وہ صبح سویرے پھر گھر سے نکل گیا۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلی رہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب انہیں شہر آئے ہوئے تقریباً 5 دن ہو چکے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر کب تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ اچانک سے اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ شازیہ باجی بھی کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ پہلے تو کبھی کبھار وہ رک جاتی، لیکن آج اسے بھی اپنے گھر پر کوئی کام تھا تو وہ گھر چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور دروازے پر دستک دینے لگی۔ وہ غصے سے جھنجھلاتا ہوا دروازے تک آیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز میں اندر آ جاؤں، مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نیچے سو جاؤں گی۔ وہ نم نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تو وہ جو ہر وقت ہی اس سے بدلہ لینے کی سوچتا رہتا تھا، اس نے سوچ لیا کہ آج یہی موقع ہے، اسے بدلہ لے لیا جائے۔ وہ جو اس کے کمرے کے اندر داخل ہو چکی تھی
اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکالنا چاہا۔ وہ روتی رہی مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں پر آنے کی ہمت مت کرنا۔ اس نے یہ کہتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ہیر کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی ہال میں پہنچی اور پھر ہال سے بھی باہر نکل گئی۔ چوکیدار گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ گیٹ کا دروازہ کھولتی ہوئی گھر سے ہی باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچی تو اسے خوف کا احساس ہوا تو وہ دیوار کے ساتھ زمین سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ اسے ابھی باہر آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ مرتضیٰ کو اپنے موبائل پر دادا کی کال موصول ہوئی کہ وہ راستے میں ہیں، بس 15-20 منٹ میں ہی شہر پہنچنے والے ہیں۔ وہ اسے سرپرائز دینے کے لیے آنے والے تھے۔ ان کی بات سنتے ہی وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ فوراً ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اس کے کمرے میں اسے ڈھونڈنے لگا، مگر وہ اپنے کمرے میں تو کیا سارے گھر میں ہی موجود نہیں تھی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو گیٹ کھلا ہوا دیکھ کر فوراً ہی باہر کی طرف بھاگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ بہت دور چلی گئی ہوگی کیونکہ اسے گئے ہوئے تقریباً 35 منٹ ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ باہر گیا تو وہ گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے تھوڑے سے فاصلے پر زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے اس کے نام سے نہیں پکارنا چاہتا تھا، اسی لیے ہی یوں ہی گلا صاف کرنے لگا۔ کسی کی آواز سنتے ہی وہ فوراً سے اوپر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جانے لگا۔ اٹھو، گھر چلو، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، ابھی ابھی تو آپ نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری کوئی بکواس نہیں سنوں گا، سیدھی طرح سے اندر چلو ورنہ زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ غصے میں بولا تو وہ پھر بھی ہاتھ چھڑواتی رہی۔ میں نہیں چلوں گی آپ کے ساتھ، کیا بھروسہ کہ پھر سے مجھے باہر نکال دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، چھوڑے مجھے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلی مگر وہ معنی خیزی سے مسکراتا اسے اٹھا کر اندر پہنچ گیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس نے نہیں بتایا کہ ابھی گھر والے آنے والے ہیں۔ 15 منٹ کے بعد دروازے پر ہارن ہوا تو وہ حیران رہ گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں نیچے آئے تو وہ لوگ ہال میں آ چکے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ وہ ایک ہفتے سے ان کے لیے بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی۔ وہ چچی کے گلے لگ کر رونے لگی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان دنوں میں ان دونوں میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ دونوں تو کھانا کھا چکے تھے لیکن ان لوگوں نے کھانا کھانا تھا۔ وہ کب سے گاؤں سے نکلے ہوئے تھے۔ اس نے ان سب کے لیے کھانا گرم کیا اور جب سب لوگ کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلے گئے تو نہ چاہتے ہوئے اسے بھی مرتضیٰ کے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ شرٹ لیس تھا۔ اسے دیکھ کر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تو وہ فوراً سے اس کی طرف آیا اور اس سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ خود کو مزید اذیت نہیں دے گا اور اپنی محبت کو اپنا لے گا۔ وہ اس کی باہوں میں کسمسا رہی تھی اور مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرتضیٰ، چھوڑے مجھے، آپ بہت گندے ہیں، آپ نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ جانے من بھول جاؤ پرانی باتوں کو، بس ایسے سمجھ لو کہ وہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی میں نے تمہارا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ مرتضیٰ بول رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے کی طرف لے گیا اور اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے نفرت نہیں کرتا، صرف محبت کرتا ہے، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی، تو اس نے محبت کا اظہار اگلی دفعہ کے لیے بچا لیا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ بھی اتنے دنوں سے اس سے دور رہ کر تھک چکی تھی۔
اور اسے بھی اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا تھا، تو اس نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا، اور آج تک ہر وقت ہی وہ خود کو کوستی آئی تھی، کیونکہ اس نے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ آج ان کی وصل کی پہلی رات تھی، جسے گزار کر وہ دونوں ہی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ صبح اٹھا تو وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ جلدی سے آنکھیں کھول گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ہیر اس کی آنکھوں میں آنے والی چمک دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اب ان کے درمیان ساری غلط فہمیاں، ساری نفرتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔